السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج اگلی سیریز ہے ازدواجی زندگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، ان کے اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، یہ سنیے غور سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں بھی ان جیسے اخلاق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازدواجی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فیملی کی چھوٹی سی دنیا میں عورت کو ایک بنیادی اور مرکزی مقام حاصل ہے۔ انسان کو فطری طور پر اس سے قربت اور تسکین دل حاصل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پوری دنیا فائدے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ فائدہ مند چیز نیک بیوی ہے۔ جامع صغیر۔ آپ کے اخلاق حسنہ اور باہم زندگی بسر کرنے کی اچھائیوں میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین عائشہ کو ان کے نام آخری جزو حذف کر کے یا عائش کہہ کر پکارتے، نیز ایسی خبر سناتے جس سے دل خوشی کے مارے اچھل پڑ اٹھتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عائش، یہ جبرائیل ہیں جو تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ متفق علیہ۔ یہ ہیں بہترین اخلاق میں مکمل اور مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ بہترین معاشرت، نرمی برتنے اور بیویوں کے ساتھ نفسیاتی اور عاطفی رغبت کی معرفت رکھنے میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، جنہوں نے بیویوں کو وہ مقام و مرتبہ عنایت کیا جو ہر بنت حوا کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پانی پیتی تھی، پھر پی کر برتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ منہ رکھتے جہاں میں نے رکھ کر پیا تھا اور پانی پیتے، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی اور میں ہڈی نوچتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے لیتے اور اسی جگہ منہ لگاتے جہاں میں نے لگایا تھا۔ صحیح مسلم شریف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہیں تھے جیسا کہ منافقوں کا خیال ہے اور مستشرقین نے باطل دعوے اور من گھڑت تہمت فراشی کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اور آسان ازدواجی زندگی کے متلاشی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو بوسہ دیا، پھر نماز کے لیے نکلے اور وضو نہیں کیا۔ سنن ابو داؤد ترمذی۔ اور بہت سے مقامات پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نزدیک عورت کے بلند مرتبے کو واضح انداز میں بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے جواب میں فرمایا اور انہیں اس بات کی تعلیم دی کہ بیوی کی محبت انسان کامل کی رسوا ہرگز نہیں کرتی، کہ بیوی کی محبت انسان کامل کو رسوا ہرگز نہیں کرتی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ لوگوں میں آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ متفق علیہ۔ جو شخص اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے احادیث پر غور کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف۔ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو فرحت و انبساط پہنچانے میں کسی بھی مناسبت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلی اور میں اس وقت لہیم شہیم نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا۔ جب وہ آگے نکل گئے تو کہا، آؤ ہم دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں۔ تو میں نے مقابلہ کیا، بس میں آگے نکل گئی۔
اس کے بعد آپ خاموش رہے یہاں تک کہ مجھے گوشت آ گئے، میں بھاری بھرکم بدن والی اور موٹی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آگے نکل جانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے کہا آؤ مقابلہ کرتے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ ہنسنے لگے اور کہا یہ اس کے بدلے میں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ یہ ایک پاکیزہ کھیل کود اور حد درجے کا پہنچا ہوا اہتمام ہے کہ آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور بیوی سے دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں تاکہ اس کے دل کو سرور پہنچا سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیتے ہوئے لمحے کو یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اس کے بدلے میں ہے۔ موجودہ زمانے میں جو اللہ کی کشادہ زمین کی سیر کرے اور اس دنیا میں آباد مختلف اقوام کے صاحب عزت و رفعت لوگوں کے حالات پر غور کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال پر تعجب کرے گا کہ وہ ایک مہربان نبی، کامیاب سپہ سالار، قریش و بنو ہاشم کا بیٹا، ایک دن فتح و نصرت کی حالت میں ایک عظیم لشکر کی قیادت کرتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ پھر بھی آپ امہات المومنین سے محبت کرنے والے، نرمی برتنے والے ہوتے ہیں۔ قیادت، سفر کی دوری اور فتح آپ کو ہرگز اس بات سے غافل نہیں کرتی کہ آپ کے ساتھ کمزور عورتیں بھی ہیں جنہیں سفر کی مشقت اور تکان کو دور کرنے کے لیے شفقت و محبت اور عزم و ہمت کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنت صفیہ بنت حی سے شادی کر کے غزوہ خیبر سے واپس لوٹے تو آپ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے ارد گرد ایک پردہ لگاتے، پھر آپ اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا گھٹنا لگا دیتے، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کے گھٹنے پر اپنا پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاتی۔ صحیح بخاری شریف۔ یہ ایک منظر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تواضع اور خاکساری پر واضح دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، مرسل اور کامیاب قائد ہو کر اپنی امت کو تعلیم دے رہے تھے کہ اپنی بیوی کے لیے متواضع اور خاکسار ہونے، اس کی مدد کرنے اور اسے خوشی دینے سے انسان کی قدر و قیمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی۔ اور امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں میں سے آپ نے فرمایا خبردار عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ تعداد زوجات یعنی ان کی کتنی بیویاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 بیویوں سے شادیاں کی جو امہات المومنین کے نام سے مشہور ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 بیویوں کی موجودگی میں وفات پائی۔ ان پاک باز بیویوں کو کیا ہی بلند مرتبہ عزت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن رسیدہ بیوہ، مطلقہ اور ناتواں ہر قسم کی عورتوں سے شادیاں کیں۔ ان 11 بیویوں کے درمیان صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کنواری تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین سے ایک ساتھ شادیاں کر کے عدل اور انصاف میں ایک نایاب مثال قائم کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے، تو جس کا بھی نام نکل آتا آپ اسے اپنے ساتھ لے جاتے، اور آپ نے ہر بیوی کے لیے دن اور رات کو تقسیم کر رکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف کے ایک زندہ جاوید مثال میں سے وہ واقعہ ہے جسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ آپ جب ان کی باری کرتے تھے تو پہلی بیوی کے پاس 90 دن تشریف لاتے تھے، اور بیویوں کا قاعدہ تھا کہ جس کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اس کے گھر جمع ہوتی تھیں۔ ایک دن آپ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور بیوی زینب رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ زینب ہیں، سو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ صحیح مسلم شریف۔ یہ سب عدل اور انصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے توفیق الہی اور الہام ربانی کی وجہ سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول و فعل سے اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو عبادت کی ترغیب دلاتے اور اللہ رب العزت کے حکم وَأَمْرُهُ لَكَ
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ، اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی اپنے لوگوں کے ترجمہ ہے اپنے لوگوں کے اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی ان پر جمع ہے۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے کی تعلیم کرتے ہوئے عبادت پر ان کا تعاون بھی کیا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے رہتے اور میں آپ کے بچھونے پر چوڑائی میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، پھر جب آپ بستر لگتے تو مجھے بیدار کر دیتے۔ صحیح بخاری شریف۔ اس ٹائم میں کوئی زیادہ بیڈ تو تھے نہیں، ایک پلنگ ہی تھا ان کے پاس جس پہ وہ چوڑی لیٹی ہوتی تھیں، اور پھر جب آپ بستر پڑتے تو مجھے بیدار کر دیتے۔ صحیح بخاری شریف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز پر لوگوں کو برا بھارا ہے، اور اس لیے شوہر بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز پر لوگوں کو برابر ابھارا ہے، اور اس کے لیے شوہر و بیوی کو باہم اعنت پر رغبت دلائیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر جو رات میں بیدار ہوا اور تہجد کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کو بیدار کیا، بس اس نے نماز ادا کیا اور اگر جاگنے سے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکا، اور اللہ رحم کرے اس عورت پر بھی جس نے رات میں نیند سے اٹھ کر نماز تہجد ادا کی اور اپنے شوہر کو جگایا تو اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر اٹھنے سے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جو شوہر ہے وہ بیوی کو جگا سکتا ہے پانی ڈال کر، اور بیوی شوہر کو جگا سکتی ہے، دونوں برابر کا قصہ ہے۔ مسلمان کے کمال اور دین پر قائم و دائم رہنے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر کا اہتمام کرے تاکہ اس کا باطن مکمل طور پر صاف و شفاف ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک دل، صاف ستھرا بدن والے اور بہترین خوشبو والے تھے۔ آپ مسواک پسند کرتے تھے اور مسواک کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر دشوار گزارنا ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف۔ اور شریح بن ہانی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا مسواک کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف۔ اہل خانہ کے استقبال کے لیے مسواک کیا ہی بہترین صفائی اور ستھرائی کی چیز ہے، اور کیا ہی اچھی تیاری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وقت کہتے بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے نکلیں گے، اور اپنے رب پر ہم نے بھروسہ کیا۔ پھر آپ اہل خانہ پر سلام کرتے۔ ایک بار اور سن لیجئے، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ برادران اسلام، کیا ہی بہتر ہوگا تمہارے اہل خانہ کے لیے کہ تم ان پر صفائی و ستھرائی کے ساتھ ان پر سلام کرتے ہوئے داخل ہو، نہ کہ زود و کوب، لان تان اور ڈانٹتے ٹپٹتے ہوئے گھر میں گھسو۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظرافت۔ قائد اعظم نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت، لشکر، کمانڈرز اور اہل خانہ کا بارگاہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اہل کمانڈر اور اہل خانہ کا بارے گراں اٹھانے کے ساتھ ساتھ آپ وحی، عبادت اور دیگر کاموں میں مشغول ہوتے تھے۔
یہ سب اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں جسے پورا کرنے سے کوئی بھی انسان عاجز اور تھک ہار کر بیٹھ سکتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا اور کسی کی بھی حق تلفی نہیں کی۔ اس قدر بار گراں مشغولیت کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کھیلتے، مذاق کرتے، ان کے دل میں جگہ بناتے اور انہیں خوشیاں پہنچاتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی بڑوں سے بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم لوگوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر میں صرف حق بات کہتا ہوں۔ مسند احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاحیہ باتوں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا، اے دو کانوں والے، سنن ابو داود۔ نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا کہ ام سلیم کے پاس ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا ابو عمیر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تو اس سے مذاق کرتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مذاق کرنے کے لیے آئے تو اسے مغموم پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے ابو عمیر، غمگین کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا لغر، ایک چڑیا جس سے وہ کھیلتا تھا، مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر اسے پکارنا شروع کر دیا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہو ابو عمیر تمہاری لغیر تو بخیر ہے۔ بڑے لوگوں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل لگی کے معاملات کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ انہی میں سے ایک کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ظاہر بن حرام نامی ایک بشکل دیہاتی تھے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الفت تھی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور وہ اپنا ساز و سامان بیچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پشت کی جانب سے اپنے باہوں میں بھر لیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، تو کہا یہ کون ہے، مجھے چھوڑو۔ پھر جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تو اپنا پیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ سے چمٹنے کی وجہ سے جدا نہ ہونا چاہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، بولو کون اس غلام کو خریدے گا؟ ظاہر نے کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، تب تو آپ میری قیمت بہت ہی کم پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تو اللہ کے نزدیک گراں ہے۔ امام احمد نے روایت کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریفانہ خصلتوں اور طبی فیاضی کی ایک جھلک تھی۔ اپنی قوم اور اہل کے ساتھ خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہنسنے کی ایک حد یہ تھی کہ آپ صرف مسکراتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورے طور پر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کا کوہ دکھائی دیتا، بلکہ آپ تو صرف مسکراتے تھے۔ متفق ہے۔ اس خوش طبعی اور باہم خوشگوار زندگی گزارنے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کی حرمت کی پامالی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور بدل جاتا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے اور میں نے گھر کے سائبان پر ایک پردہ ڈال رکھا تھا جس پر مورتیاں بنی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو اتار پھینک دیا۔ نیز آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا، عائشہ، سخت عذاب قیامت کے دن ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی مخلوق جیسا خود بھی بناتے ہیں۔ متفق علیہ۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ گھر میں نمایاں اور ظاہر طور پر تصویریں رکھنا حرام ہے، اور دیواروں پر لٹکی یا روم کے زادیوں، الماریوں اور ٹیبلوں پر نصب تصویریں حرمت میں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اس معصیت میں ملوث حضرات گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ رحمت کے فرشتوں کی آمد سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آگے کی آپ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک کے بارے میں بتائیں گے، اور بھی دوسرے ٹاپک لیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں مجھے سب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے اخلاق اچھے کر لیں، اپنے گھر میں اخلاق اچھے کریں، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ۔
دعا کیجیے، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام۔